السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 17 فروری بروز جمعرات 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانفال آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 66 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بیان ہوا تھا کہ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر یہ آپ کو صلح کر کے دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو آپ فکر نہ کریں، فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، آپ کو اللہ بولے سارے ساتھی بولیں گے انشاءاللہ کہ اللہ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ، بے شک اللہ تعالیٰ وہی ذات تو ہے جس نے آپ کی تائید کی، بِنَصْرِهِ، نصرت مدد، اور وَبِالْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی جماعت کے ساتھ ہے۔ آپ کی تائید کی، اپنی نصرت، اپنی مدد اور مومنین کی جماعت کے ساتھ ہے۔ اب وہ مومنین کون ہیں اس وقت؟ بڑا لیٹ بول دے ہو تو تھوڑے جے بول دے ہو، باقی اندر ہی گزارا کر لیندے ہو۔ میں بھی اندر درس دے سکنا وا نہیں تو تسی بھی مہربانی کرو۔ اس وقت جناب مومنین کون تھے؟ صحابہ۔ ذرا اور اونچا، حضور کے صحابہ۔ ایک تو پتہ چلا کہ صحابہ کے پیچھے چلنے والا مومن ہے، پیچھے پڑھنے والا مومن نہیں ہے جی۔ دوسری بات یہ سمجھیں، آج کی جو آیت ہے آیت نمبر 63، اس میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ میں نے اسی ذات نے الفت پیدا کر دی ان کے دلوں میں۔ کیسے پیدا کی؟ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہیں جو لوگ، رحماء بینہم، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہے۔ بولیے کافروں پر رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ایک جنگ بعاث ہوئی جو 40 سال تک چلتی رہی۔ بولو جی کتنے سال تک؟ اور وہ بالکل فضول لڑائی تھی، اس کو آ کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم فرما دیا۔ اختلاف رائے تو صحابہ میں بھی تھا، مگر یہ فرقہ واریت جس کا ہمیں سامنا ہے یہ صحابہ میں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رکھتے ہیں کہ لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ صحابہ عقائد میں سب ایک تھے۔ بولو عقائد میں سب، ان کا عقائد اور کسی ضروریات دین میں کوئی جھگڑا نہ ہوا نہ ہوگا۔ اختلاف رائے تھی، مگر ہمارے ہاں تو جناب اسلام کفر کی مشین گنیں چل رہی ہیں، اور کلمہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، صحابہ ایک ہیں، اہل بیت ایک ہیں، 5 نمازیں ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ایک تو آخر اس کلمے نے جو سب کو جوڑا تو ہمیں کیوں نہیں جوڑ رہا؟ تو کیا خیال ہے، کلمے کا قصور ہے یا ہمارا قصور ہے؟ آپ سارے نہیں بول رہے بھائی۔ اسلام کا قصور ہے یا ہمارا قصور ہے؟ تو پتہ چلا کہ اسلام تو وہی ہے جس نے سب کو جوڑا، اور ہمیں جو نہیں جوڑ رہا تو پتہ چل گیا کہ ہم پورا اسلام پیش ہے۔ یہ میں مولویوں کی بات کر رہا ہوں، ہر کوئی اسلام کو اپنے فرقے کے کپڑے میں لپیٹ کے پیش کر رہا ہے۔ قرآن کی تفسیر اپنے فرقے کے مطابق کرے گا، مگر فرقہ قرآن کے مطابق ہو جائے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ کیوں جی؟ حدیثوں کو جو تروڑ مروڑ کے فرقوں پر فٹ کرنی ہے تو فرقہ ہی حدیث پر لے آؤ، اور جو قرآن ہے جو حدیث ہے وہی ہمارا فرقہ بن جائے۔ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اس ایک میں ہم سب کو شامل فرما لے۔ اونچی ذرا کہیں آمین۔ چلو جی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہیں آیتیں۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ خرچ کرتے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب،
تو ما الفت بین قلوبہم، تو بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ ہے، الف بینہم، اس اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ بولو جی، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ سارا مجمع کہے سبحان اللہ۔ انہ عزیز، بلا شبہ وہ زبردست ہے، حکیم اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے میرے نبی مکرم، حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے، کافی ہے اللہ آپ کو، بولیے کافی ہے اللہ آپ کو۔ ومن اتبعک، اور جو آپ کے فرما بردار ہیں، من المؤمنین، مومنوں میں سے وہ بھی کافی ہیں۔ عرشوں پر رب کافی ہے، فرشوں میں آپ کے لیے صحابہ کافی ہیں۔ تو ان مومنین سے مراد صحابہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو صحابہ کو ہے۔ اب یہ آیت مفسرین نے لکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ علیہ السلام کے ایمان لانے پر نازل ہوئی ہے۔ 36 مرد تھے اور 4 عورتیں، بولیے کتنی؟ 36 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 40۔ اور بعد نے لکھا کہ 36 مرد تھے اور 3 عورتیں، تو کتنی ہو گئی؟ بعد نے لکھا 33 مرد تھے اور 6، کتنے ہو گیا؟ 33 اور 6 39۔ تو 40واں حضرت عمر ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی تک پوچھ رہے ہیں 40واں کون ہے؟ ہم نے کہا حضرت عمر ہے۔ نہیں سمجھے ہو؟ یہ 40واں کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا جی حضرت عمر سے آیا ہے۔ حضرت عمر ہے 40واں، نہیں سمجھے آپ، اجے تھے بیٹھے ہو۔ حضرت عمر 40واں ہے کسی کی جرت کے اس 40ویں کا مقابلہ کر کے دکھائے؟ جو 40ویں کا منکر ہے وہ نبی کی امت میں رہ سکتا؟ وہ کیوں کہ 40واں عزت اسلام ہے۔ بولو یہ 40واں عزت اسلام ہے کہ حضور نے خود فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اے اللہ عمر ابن خطاب عزت اسلام کے لیے دے دے یا ابو جہل دے دے۔ اللہ نے فرمایا ابو جہل اس قابل نہیں، عمر کو تیرا یار بناؤں گا، اسلام کا دوسرا خلیفہ بناؤں گا، عمر کی رائے پر قرآن اتاروں گا، اور پھر اسی عمر کو تیرے ساتھ روزے میں سلاؤں گا اور تیرے ساتھ ہی اٹھا کے جنت میں بھیجوں گا۔ تو جب اسلام میں پہلا نعرہ تکبیر حضرت عمر کے کلمہ پڑھنے پر لگا ہے، تو اڈا نعرہ تکی لگنا آج اچھی سبحان اللہ بھی نہیں آئی۔ اور جبریل نے کہا آ کر یا رسول اللہ، یہ حضرت عمر کے اس ایمان لانے پر صرف فرشوں پر جشن نہیں، عرشوں میں بھی جشن ہو رہا ہے، اور اوپر نوری ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں کہ مبارک ہو عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ پر دنیا نبی کو مانگتی ہے، عمر وہ ہستی ہے جس کو میرے پیارے نبی نے ساری رات کعبے کا غلاف پکڑ کے رب سے مانگا ہے۔ سبحان اللہ، بولو رب سے۔ عمر ہے مراد مصطفیٰ، سبحان اللہ، اچھی اچھی یار، سبحان اللہ۔ عمر ہے مراد مصطفیٰ، عمر ہے انتخاب خدا، اور عمر ہے داماد علی المرتضیٰ۔ عمر تو پھر عمر ہے نا جی، عمر ہے تو زندگی ہے، عمر نہیں تو کچھ بھی نہیں، عمر ہے تو سب کچھ ہے۔ بولو عمر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چلیے اب آپ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر نے کلمہ کہاں پڑھا؟ مدینہ میں یا مکہ میں؟ مکہ میں۔ تو پھر میں نے پوچھا کہاں پڑھا تو اس وقت نہیں بولے۔ بھائی حضرت عمر تو ایمان لائے مکہ میں، اب تو سارے بول دو مکہ میں۔ اور یہ سورت مدنی ہے، نہیں سمجھے؟ یہ سورت مدنی ہے، تو حضرت عمر کے اسلام لانے پر یہ آیت کیسے آ گئی؟ اب آپ سوال سمجھ آ گیا نا؟ کوئی آپ سے کل پوچھ ہی سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی آیت نمبر 64 جو ہے سورت الانفال کی، یہ حضرت عمر کے کلمہ پڑھنے پر نازل ہوئی ہے،
تو وہ آگے سے پوچھے، پنجاب پارٹی کا بھی ہو سکتا ہے نا، وہ پوچھے گا جناب سورۃ الانفال تو نازل ہوئی ہے مدینہ طیبہ میں، حضرت عمر اسلام لائے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو یہ حضرت عمر کے اسلام لانے پر کیسے آ گئی؟ تو جواب سن لیجئے، علماء نے لکھا ہے کہ بعض مدنی صورتوں میں آیتیں مکی ہیں اور بعض مکی صورتوں میں آیتیں مدنی ہیں، اگرچہ یہ صورت مدنی ہے پر یہ آیت اس میں مکی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی پھر تو وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ قرآن میں رد و بدل ہوا ہے، دوسرا سوال ہے نا، سمجھ لے ذرا کہ قرآن میں رد و بدل بھائی شیعہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ قرآن صحیح نہیں ہے، معاذ اللہ یہ غلط ہے، اصل قرآن امام مہدی کے پاس ہے، وہ آئیں گے تو قرآن اصل آئے گا، جب تک وہ نہیں آ رہا گزارا اسی سے چلاؤ، وہ اس کو گزارا سمجھتے ہیں، ہم اس کو سارے کا سارا سمجھتے ہیں، نہیں سمجھے آپ، ان کا گزارا ہے ہمارا سارے کا سارا ہے۔ تو اب آپ سے وہ پوچھے گا کہ دیکھو صاحب اگر یہ آیت مدنی مکی ہے تو مدنی صورت میں آئی تو رد و بدل تو ہو گیا نا، تو ہم جواب کیا دیں گے اور آپ بھی کیا دیں گے کہ بھائی یہ جو ترتیب ہے نا صورتوں والی، یہ جو ترتیب ہے نا آیتوں والی، یہ توقیفی ہے، یعنی یہ خود حضور نے قائم فرمائی ہے، یہ صحابہ نے اپنی مرضی سے، مثلا پہلے فاتحہ آ رہی ہے، پھر بقرہ آ رہی ہے، پھر آل عمران آ رہی ہے، پھر نساء آ رہی ہے، پھر مائدہ آ رہی ہے، تو یہ ترتیب خود میرے نبی پاک نے قائم فرمائی ہے۔ اور یہ آیت 63 ہے جو ابھی میں نے پڑھی، یہ 64 ہے، پچھلی 63 ہے، یہ ترتیب بھی صحابہ نے نہیں، میرے خود نبی پاک نے قائم فرمائی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا جی؟ یا ایھا النبی، اب جو کہتے ہیں صرف اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، ان کا بھی رد آ گیا کہ نہیں کہ بھئی اللہ بھی کافی ہے، ایمان والے بھی کافی ہیں، اللہ بھی مدد کے لیے کافی ہیں اور ایمان والے بھی مدد کے لیے، صاف ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد اور ہے، مومنوں کی مدد ہے، اللہ تو مدد کرے گا خالق اور مالک ہونے کی حیثیت سے، مومن کریں گے مخلوق ہونے کی حیثیت سے، مگر مدد تو کر سکتے ہیں نا۔ اب تمہارا یہ نعرہ تو ٹوٹا کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا ہے ہی نہیں، تو چندہ کیوں مانگتے ہو اور قربانی کی کھا لیں؟ اب تو خیر چھوڑنی پڑے گی، سستی بہت ہو گئی۔ آگے چلو جی، یا ایھا النبی، اے نبی، سبحان اللہ، حرض المؤمنین، بر انگیختہ کیجئے مومنوں کو، علی القتال، جہاد پر، بولو کس پر؟ جہاد۔ اس جہاد سے کیا مطلب ہے؟ قتال بھائی، علی القتال لفظ کیا ہے؟ تو اصل جہاد کا کیا معنی ہے؟ قتال بالکفار، بولیے قتال کافروں سے لڑنا، لإعلاء کلمۃ اللہ۔ اصل جہاد میں نے پچھلی درسوں میں بھی بتایا تھا یہی ہے کہ کافروں سے جنگ لڑنا، اس کی تیاری میں پھر جو بھی ہے وہ سب جہاد ہے، پر اصل جہاد کیا ہے؟ کافروں سے۔ اب یا ایھا النبی، اے میرے نبی، حرض المؤمنین، مومنوں کو ابھاریے، سبحان اللہ، بولو مومنوں کو، ان کو تیار کیجئے، علی القتال، قتال پر، بولیے قتال پر۔ اب سمجھیے، چونکہ مولوی اس کا معنی جہاد کرتے ہیں اور پھر وہ سارا کچھ یہی سمجھتے ہیں، کھانے کو بھی جہاد، پینے کو بھی جہاد، دیوبندیوں وہابیوں سے لڑائی کو بھی جہاد، ہر کام کو انہوں نے جہاد کا نام دے رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ سبحان اللہ، اے ایمان والو، وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، سبحان اللہ، ایمان لاؤ، اللہ، بس دو پھر بولے، ایک باری بول دے نے پھر ماشاءاللہ فریج چ لگے ہوندے نے، تؤمنون باللہ، ایمان لاؤ، سارے مومن بولے نا بھائی ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے، وتجاہدون فی سبیل اللہ، سبحان اللہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، باموالکم،
اپنے مالوں سے، وانفسکم اور اپنی جانوں سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ تجارت تمہارے دونوں جہانوں کے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، بان لہم الجنہ جنت کے بدلے میں، سبحان اللہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ یہ سوداگر کون ہیں؟ جو قتال کرتے ہیں اللہ کی، فیقتلون ویقتلون، یہ قتل کرتے بھی ہیں اور سارے بولو خود قتل ہو بھی جاتے ہیں، شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم جب تم سے کہا جاتا ہے، انفروا فی سبیل اللہ کہ نکلو اللہ کی، بولو بھائی بولو نکلو اللہ کی، تو اثاقلتم الی الارض تو تم زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو، زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو، زمین سے جدا نہیں ہوتے۔ اب اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، یہ دکان ہی نہیں چھوڑتا، چمٹ گیا یا نہیں چمٹ گیا؟ بولو نا، سمٹ گیا۔ سارا دن یہ دکان کے اندر، پھر ساری رات دکان اس کے اندر، دمادم مست کل اندر، کسی کی سنتا نہیں۔ فرمایا تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو، اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ تو سن لو، فمتاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، یاد رکھو کہ اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَ قَوْمِكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ دوسرے تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور وہ تم ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بولو بھئی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بولو بھئی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زید بن خالد کی روایت ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو سامان دیا تو اس نے بھی جہاد کیا، جو کسی غازی کے گھر میں بھلائی کے ساتھ اس کا نائب بن کر رہا اس نے بھی جہاد کیا ہے۔ اب جہاد کے بارے میں نا توجہ کیجئے، 3 قسم کے ذہن ہیں، بولو کتنے؟ ایک ذہن تو وہ ہے جو مادر پیدر آزاد ہے، سیکولر طبقہ، وہ کہتا ہے بھائی امریکہ بڑا تگڑا ہے، روس بڑا، ان سے لڑنے کی ضرورت ہے، لڑو گے تو پٹ جاؤ گے، مر جاؤ گے، کھپ جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ۔ چلو جی، یہ منکرین جہاد ہے۔ ایک طبقہ اور ہے، وہ منکر نہیں ہے اور ڈرتا بھی مگر جہاد کرتا بھی، بول بھائی، ڈرتا بھی، جہاد کو مانتا ہے، آیات کو حدیث پہ ایمان رکھتا ہے مگر لڑتا نکلتا نہیں ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ جنونی قسم کے جہادی ہیں جو ماشاءاللہ ہر وقت لڑنے کو تیار ہیں، نہ آگا دیکھتے ہیں نہ پیچھا دیکھتے ہیں۔ وہ کافروں سے لڑیں تو تب بھی لڑیں گے، کافر نہ ملے تو اپنے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کر کے بھی شوق جہاد پورا کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 3 قسم کے جہادی ذہن ہو گئے۔ اللہ ہمیں اصل جہاد عطا فرمائے۔ چلیے ان کو ابھاریے قتال پر۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبون 200، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر ہو تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے، 20 آدمی صبر کرنا، غلبہ صبر سے ہوتا ہے، سبحان اللہ، بولو غلبہ صبر سے ہوتا ہے، اگرچہ صبر ہوتا بڑا مشکل ہے، بولو ہوتا بڑا مشکل ہے، پر اگر کوئی کر جائے تو اللہ کہتا ہے میں غلبہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، فرمایا ای یکم منکم، اگر ہو تم میں سے 20 آدمی، صابرون صبر کرنے والا، تو یغلبون 200، تو وہ غالب آئیں گے 200 پر، سبحان اللہ، بولو غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر ہوئے تم میں سے
100 آدمی صبر کرنے والے تو غالب آئیں گے 1000 کافروں پر. سبحان اللہ. اور جنگ موتا میں تو حضرت زید بن ثابت کی قیادت میں ہمارے صحابہ کرام 3000 تھے. بولو جی کتنے تھے؟ 3000. اور مقابلے میں وہ تھے 3 لاکھ. کتنے تھے جی؟ 3 لاکھ. اب ایک سے ضرب دے لے تو 66-67 بنتے ہیں کہ 67 کافر اور ایک مسلمان. تو جب ان کی تعداد دیکھی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہماری ان کی برابری نہیں. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بڑا کمال کا خطبہ دیا. فرمایا کیا ہم گھروں سے یہ لے کر آئے گے تو تھوڑے ہوں گے تو پھر لڑیں گے, پورے ہوں گے تو پھر لڑیں گے. ہم تو آئے ہیں اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹانے. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ٹکراؤ جاؤ ان سے. اگر تم بچ گئے تب بھی کامیاب ہو, مر گئے تب بھی کامیاب ہو. یہ ظالم فتح کھائیں تب بھی ناکام ہے, شکست کھائیں تب بھی ناکام ہے. تو سب صحابہ نے نعرہ تکبیر لگایا اور اللہ نے ان کو بھی فتح عطا فرما دی. بولو جی ان کو بھی فتح. اب لمبی نہ ہو جائے بات, تو فرمایا تم اگر ہو گئے, تم 100 آدمی ہو گئے تو اللہ تمہیں 20,000 پر, اللہ تعالیٰ تمہیں 1,000 پر غلبہ عطا کرے گا کافروں پر. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. اس قوم کو یہ فہم ہے ہی نہیں کہ یہ کیوں لڑ رہے ہیں. تعداد پوری نہیں پھر بھی لڑ رہے ہیں, پانی نہیں پھر بھی لڑ رہے ہیں, کھانا نہیں پھر بھی لڑ رہے ہیں, پہننے کے لیے لباس پورا نہیں پھر بھی لڑ رہے ہیں, سواریاں پوری نہیں پھر بھی لڑ رہے ہیں, تلواریں پوری نہیں پھر بھی لڑ رہے ہیں, اور زیرہ پوری نہیں ہے پھر بھی. ان کو یہ فہم نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ صرف اپنے رب کے لیے لڑ رہے ہیں. سبحان اللہ. اچھا جب بندے تھوڑے ہوں تو کام زیادہ ہوتا ہے. بولو کام ہے. اور جب زیادہ ہو جائے, میں اپنے اس بیٹے سے کہتا ہوں کہ بھئی جب تم چھوٹے تھے نا تو پانی کی گھر میں کمی, اب یہ کہتا ہے وہ لائے, وہ کہتا ہے یہ لائے, اور جب سے وہ بڑا گیا ہے یہ لا رہا ہے. نہیں سمجھا؟ اب آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آ رہا؟ جب وہ تھا تو یہ کہتا تھا وہ لے کے آئے جی, وہ کہتا تھا یہ لائے, وہ کہتا تھا کل میں لایا ہوں, یہ کہتا تھا کل میں, اور میں ان سے کہتا تھا جب تم دونوں نہیں تھے تو یہ سارے کام میں پورے کرتا رہا ہوں اکیلا. اب تم دونوں سے نہیں ہو رہے تو پتہ چلا تعداد تھوڑی ہو تو کام بولو نا زیادہ ہو جاتا ہے, اور جب تعداد زیادہ ہو وہ کہتا ہے یہ کر لے, وہ کہتا ہے تو زیادہ ہوں تو سستی پیدا. اس لیے اگلی آیت آئی کہ الآن, اب خفف اللہ عنکم, اب تخفیف کر دی اللہ تعالیٰ نے تم پر. وعلم ان فیکم ضعفا, کیونکہ جانتا ہے کہ اب تم میں کمزوری آ گئی ہے. اب تم میں, کیونکہ جب شروع اسلام ہوا تو صحابہ بڑے تگڑے تھے, اور جب ہر طرف تعداد تو پھر کچھ سستی, اسی کو اللہ کہہ رہا ہے اب کچھ کمزوری آ گئی ہے. اب کیا قانون ہے؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُونَ مِئَتَيْنِ, کہ 100 آدمی اگر صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ غالب آئیں گے 200 پر. بولیے وہ غالب آئیں گے, یعنی اب کافر 2 اور مسلمان. تو فقہا نے لکھا ہے کہ مسلمان 2 کے مقابلے میں بھاگے گا تو کبیرہ گناہ ہے, 2 کے مقابلے میں بھاگے گا تو کبیرہ گناہ ہے. پر اگر زیادہ ہوں تو یہ جنگی حکمت عملی سے پیچھے جا سکتا ہے, ہٹ سکتا ہے. یہ پچھلی آیتوں میں بیان ہو چکا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے تخفیف کر دی. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا الفینی بِإِذْنِ اللہ, اگر ہوئے تم میں سے 1000 صبر کرنے والے تو وہ غالب آئیں گے 2000 پر بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے لہو اسرا حتی یسخن فی الارض, اور اس کے پاس جنگی قیدی یہاں تک کہ میں تو اگلی آیت میں چلا گیا اور تو لقمہ بھی نہیں دے رہا یار. فرمایا اگر تم 1000 ہوگے تو غالب آؤ گے 2000 پر. بولو نا 2000 ستے ستے غالب آؤ گے یا جاگ کے؟ تو غالب آؤ گے 2000 پر. کیوں؟ واللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بولو جی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. آمین. کہو نا آمین. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.